الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا حضر العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ یہ مسئلہ پیچھے کسی باب کے اندر ہم عرض کر چکے ہیں، غالباً کتاب الطہارت کے اندر، لیکن یہاں پر کتاب الصلاة کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، بڑی شدید، بہت زیادہ بھوک ہے، سخت قسم کی، اور نماز کا وقت ہو گیا، تو یہاں پر عشاء ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں کہ عشاء عربی میں مغرب کے کھانے کو کہتے ہیں، اور صحابہ عمومی طور پہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے تھے۔ تو مغرب کی نماز کے وقت کھانا بھی آ گیا، اور بھوک بھی سخت لگی ہے، اور نماز کا بھی وقت ہو گیا، اور یہ صورتحال ہوتی ہے غیر رمضان میں، کیونکہ رمضان کے اندر عمومی طور پہ مساجد میں 10-15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، تو اس میں آدمی جلدی سے کھانا کھا کے نماز دل جمی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے غیر رمضان کا، کہ کسی آدمی نے نفلی روزہ رکھا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی سنت روزہ رکھا ہے، عمومی طور پہ لوگوں نے تو نہیں رکھا، اب وہ نفلی روزہ رکھا ہے، یا ویسے کوئی شدید بھوک لگی ہے اور کھانا بھی آ گیا اور بھوک بھی شدید ہے اور نماز کے لیے جماعت بھی کھڑی ہوگی، تو کیا کرے؟ تو فرمایا اب یہاں کھانے سے فابدؤوا بالعشاء، حدیث میں ہے کہ پہلے کھانا کھا لے۔ کیوں؟ کہ اب دیکھیں حدیث کا مفہوم اور مطلب سمجھیں، کہ اگر یہ اتنی شدید بھوک میں نماز میں کھڑا ہوگا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تو یہ نماز کو کھانا بنائے گا۔ کیوں؟ کہ شدید بھوک میں توجہ کھانے کی طرف ہوگی، تو نماز کھانا بن جائے گی، نماز نہیں رہے گی، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حاجب بن جائے گی، اللہ کے ساتھ مناجات باقی نہیں رہیں گے، بلکہ پوری نماز میں توجہ کھانے کی طرف رہے گی، تو نماز کیا بن جائے گی بھئی؟ کھانا بن جائے گی۔ اور اگر یہ کھانا شروع کر لے اور نماز نہ پڑھے، تو وہ کھانا نماز بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ کھانا کھائے گا اور کڑے گا کہ بھئی میں کھانا تو کھا رہا ہوں، بھوک بڑی شدید ہے، جماعت نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی، تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہاتھ سے نکل گئی، نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا، کھانا کھا رہا ہے، تو یہ کھانے کو نماز بنا رہا ہے۔ ہم نے کھانے کو نماز بنانا ہے، نماز کو کھانا نہیں بنانا۔ کتاب طہارت میں یہ مسئلہ، ہم جب آدمی کو بڑا اور چھوٹا پخانہ آیا ہو تو اس میں یہ بات عرض کر چکے تھے کہ پہلے آدمی استنجا کر لے پھر نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ کہ استنجا اگر پیشاب آیا ہوا ہے، اس کو روکا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز وہ استنجا بن جائے گی۔ لیکن اگر استنجا کے لیے جائے گا اور وہاں سے کڑے گا کہ بھئی میں ادھر بیٹھا ہوں، مجبوری ہے، میں کمزور ہوں، مجھے پیشاب کی بھی ضرورت تھی، سختی تھی، اور نماز نہیں پڑھ سکا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ استنجا کو نماز بنا لے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ باب ہے، حضور علیہ السلام یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اگر شدید بھوک ہو، سخت بھوک ہو، اور اس بھوک کی حالت میں کھانا بھی آ گیا اور نماز کا بھی وقت ہے، تو فابدؤوا بالعشاء، پہلے مغرب کا کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھ لے، کیونکہ کھانا کھائے گا تو کھانا نماز بن جائے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو نماز کھانا بن جائے گی۔ لہذا شریعت نے کتنا بہترین طریقہ بتایا کہ یہ کھانا شروع کر لے، کیونکہ کھانا کھائے گا، توجہ نماز کی طرف رہے گی، تو کھانا نماز بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن یہ محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے یہاں عرض کر رہا ہوں کہ آگے ایک باب میں ان کا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آئے گا ایک حدیث کی تفسیر میں، تو وہاں پر ہم یہ بات آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ لیکن وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران کھانا خراب ہو جائے، کھانا ایسا ہے کہ نماز پڑھے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا، تو پھر پہلے کھانا کھا لے۔ لیکن یہ ان کی تفسیر عجیب ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کھانا نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے کے دوران ہی خراب ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو بعد میں گرم کر لیں گے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث کا مطلب بیان کیا ہے، یہ کوئی اچھا مطلب نہیں ہے۔ اور حضرت اس کے راوی ایک تو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کھانا آ گیا، کھانا بھی کھا رہے تھے، اس حال میں کہ امام کی قرات کی، تلاوت کی آواز بھی سن رہے تھے۔
تو صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اب کھانا کھا لو شدید بھوک میں، کیونکہ کھانے کی صورت میں کھانا نماز بن جائے گا، کھانے کی صورت میں کھانا نماز بن جائے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو توجہ کھانے کی طرف رہے گی۔ یہ حکم ہے۔